اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بلڈنگ پہ کوئی چوکیدار کھڑا تھا اور لوگ گزر رہے تھے، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں اندر چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بھئی یہ ساری دنیا چلی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا؟ مجھ سے نہیں پوچھا، انہوں نے، وہ جا رہے ہیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا تو میں تو نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہے، اسی سے میں بات شروع کی ہے میں نے، وہ ہے ٹیکنگ اتھارٹی۔ اتھارٹی کیا چیز ہے؟ اتھارٹی کا ڈومین کیا ہے؟ اتھارٹی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اتھارٹی لے کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر آرگنائزیشنس میں دیر از اے اسپیس اویلیبل اراؤنڈ یو جس میں آپ اتھارٹی لے سکتے ہیں، اور بہت کم جگہیں ایسی ہیں اور بہت کم سینئرز ایسے ہیں جو سارا وقت نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہل نہ جائے کہیں اپنی جگہ سے، خبردار جو اس نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑا ریئر ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ممکن، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے نا۔ تو میں جو کہنے جا رہا ہوں آج کی نشست میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ڈومین ہے، اس میں جتنی اتھارٹی آپ اس سے ریلیٹڈ اکٹھی کر سکتے ہیں، گیدر کر سکتے ہیں، وہ خاموشی سے لے لیجئے۔ چونکہ اگر آپ پوچھیں گے میں گزر جاؤں تو پھر بہت سارے کیسز میں نہ ہو جائے گی، اور پھر آپ ظاہر پھر پریشان رہیں گے آپ کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں کرنے دیا، فلاں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا۔ تو آپ وہ جو مناسب ٹھیک کام ہے جس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی جاب کا حصہ ہے، اگر آپ ان کو تھوڑے مختلف طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے، اس میں ادھر ادھر مت دیکھیے اس کو۔ ٹھیک ہے، یعنی میں پرسنلی تو مجھے یاد ہے کہ میں جب ڈسٹرکٹ مینیجر تھا تو بہت ساری چیزیں ہم کر لیتے تھے، میں خود کر لیتا تھا، یعنی کسی سے، ہیڈ آفس سے، اپنے باس سے، فلاں سے پوچھے بغیر، اس لیے کہ نمبر 1 ایک تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، دوسرے یہ کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ جس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی۔ اٹ واز ود ان دی اسکوپ آف مائی ورک۔ یہ فکرہ امپورٹنٹ ہے، ود ان دی اسکوپ آف مائی ورک۔ اگر آپ کے اسکوپ آف ورک کے اندر وہ آتا ہے تو آپ کی اتھارٹی کا حصہ ہے۔ ویسے ہی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بعض اوقات باسز کو خوش کرنے کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی بات جا کے، سر میں یوں کر لوں، سر میں کل ادھر چلا جاؤں، میں شام کو اس کو مل لوں۔ یہ آپ کی جاب ہے، آپ کا اسکوپ ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے، بلکہ یا چلیں آپ کی ذمہ داری سے ہٹ کے ذرا سا آپ کے اسکوپ میں تو شامل ہے، تو آپ کر لیں، کر کے بتا دیجیے گا کہ یہ بھی میں نے کر دیا تھا جب بھی اپروپریٹ وقت ہوگا۔ آپ کس لیے یہ کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ اتھارٹی کس لیے لیں گے، جس کو آپ اتھارٹی کہہ لیں، لبرٹی کہہ لیں، اسپیس کہہ لیں، جو بھی نام آپ دینا چاہیں، کیوں لیں گے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پہ انکروچ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے باس جو اس کا، یعنی جو اس کی اتھارٹی ہے اس پہ انکروچ کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ توڑ کے آپ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے اندر انڈیپینڈنس پیدا کریں کہ یہ میرا جاب ہے، سمجھیں، اپنی جاب کو سمجھیں اور اس کے اسکوپ کو سمجھیں اور اس کی اسپیس کو سمجھیں، اور پھر آپ یہ طے کریں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے میری ایک سرٹن انڈیپینڈنس ہے جو کہ میں اویل کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جیسے جیسے جو بھی ہوگا، مجھے ہر چیز ہر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اپنے ضرورت کے مطابق، مرضی نہیں، میں اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیزیں کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے ٹیکنگ اتھارٹی۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کے اسکوپ میں ہوتے ہیں اور آپ کی اتھارٹی میں بھی ہوتے ہیں آلریڈی، کہ آپ یوں کی بجائے یوں کر لیجئے آپ۔ ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل، میں پرانی بات ہے، ظاہر ہے میری ساری باتیں پرانی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن میں نے سوچا کہ میرے پاس 5 لوگوں کی ٹیم تھی ایز ڈسٹرکٹ مینیجر، کہ میں 5 لوگوں کو لے کے، تو ایک بڑا ٹاؤن تھا ہمارا جہاں اب تو خیر لوگ بیسڈ ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے کہا جی ہم وہاں جائیں گے اور صبح سے شام تک سب لوگ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کام کریں گے، اور پوری مارکیٹ ہم ایک دفعہ اس کا جائزہ لے لیں گے کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ۔ اب یہ کام اگر کوئی اکیلا آدمی جا کے کرتا تو شاید ہفتہ بھر بھٹکتا رہتا وہاں پہ، اور پھر بھی شاید اتنا نہ کر پاتا۔ سو وی ڈیڈ دیٹ۔ ہم لوگ بیٹھے اور چلے گئے وہاں پہ،
اور مختلف ڈائریکشن میں سب لوگ نکل گئے. دوپہر کو ہم پھر اکٹھے ہوئے, ہم نے کھانا وانا کھایا, کچھ نوٹس ایکسچینج کیے, اس کے بعد پھر نکل گئے. شام کو پھر اکٹھے ہو گئے, واپس آ گئے. بٹ وہ ایک دن کی جو انفارمیشن تھی اور ایک دن کی ایکسپوجر تھا, اور کمپنی کا بھی ایکسپوجر تھا کہ ایک پورے دن میں, یہ بات بعد میں تو خیر بہت ہم نے کی, انسٹیٹیوشنلائز کر کے کی بعد میں تو, لیکن یہ تو میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں جب ذاتی حیثیت میں ایز اے ڈسٹرکٹ مینیجر میں نے یہ کیا, اور وہ پورا ٹاؤن ہمارے سامنے کھل کے آ گیا, اور ٹاؤن کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کمپنی کے آج تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے یہ کمپنی. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ہمیں بزنس کا بھی فائدہ ہوا, ہماری انفارمیشن بھی بڑی اپ ڈیٹ ہو گئی, اور سب چیزیں بڑی اچھی ہو گئیں. تو میں نے تو کسی سے اجازت نہیں مانگی کہ جی میں فلاں دن یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو آئی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. میرے اسکوپ میں ہے نا, میرے کام کے اسکوپ میں ہے کہ مجھے بزنس ڈیولپ کرنا ہے, مجھے اس بزنس کو لے کے چلنا ہے, مجھے اس ٹاؤن کو ڈیولپ کرنا ہے, مجھے کسٹمرز ڈیولپ کرنے ہیں. تو اس کے اسکوپ کا یہ حصہ ہے کہ میں اپنے ریسورسز کو اس طرح بھی یوٹیلائز کر لوں, اس طرح بھی کر لوں. تو ویئر ڈیڈ آئی گو رانگ؟ نو ویئر. تو ابھی جو لوگ ہیں نا, میں دیکھتا ہوں جھجکتے ہیں ان چیزوں سے. وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ ہے, یہ لائن ہے, یہ فلانی ہے, اس سے یوں نہ 1 انچ ہو جائیں, اس سے یوں نہ ہو جائیں. کوئی دیکھ لے گا, کوئی کہہ دے گا, کوئی منع کر دے گا, کوئی ڈانٹ دے گا. As long as you are doing within the scope of your work, as long as you are doing the right thing, آپ کا انٹینٹ بھلائی اور بہتری ہی کا ہے, تو پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اور فرض کیجئے اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں اور وہ نہیں بھی رزلٹ دیتی, تو نقصان بہرحال آپ کو نہیں دے گی, چونکہ آپ ایسا کوئی کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے اسکوپ میں رہتے ہوئے تھوڑا سا چیزوں کو جو ایک روٹین ہے اس سے ہٹ کے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اسے بے شک انوویشن کہہ لیجئے, چلیے اگر آپ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو انوویشن کہہ لیجئے اس کو. لیکن آلدو یہ ٹپکلی انوویشن نہیں ہے. انوویشن تو یہ نا کہ پرماننٹلی آپ ایک طریقہ بدل دیتے ہیں. یہ تو ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ سرٹن رزلٹ. اس لیے میں انوویشن کا لفظ یوز کرنے سے تھوڑا کترا رہا تھا اس کے اوپر. سو یہ آپ اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو اپنے پرفارمنس کے لیے جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام آپ کو کر لینے چاہیے وہ آپ کے اسکوپ میں شامل ہیں. وہ آپ کسی کی اتھارٹی پہ انکروچ نہیں کر رہے, وہ آپ کی اپنی اتھارٹی میں شامل ہیں. میں یہ بات آپ کو کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں. تو ان کو سوچیے اور ان کو کر دیجیے, اور انشاءاللہ ان کا ہمیشہ اچھا رزلٹ نکلے گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.